مشتاق احمد یوسفی کا مزاحیہ مضمون سن پیش خدمت ہے۔ اوروں کا حال معلوم نہیں، لیکن اپنا تو یہ نقشہ رہا کہ کھیلنے کھانے کے دن پانی پت کی لڑائیوں کے سن یاد کرنے اور جوانی دیوانی نپولین کی جنگوں کی تاریخیں رٹنے میں کٹی۔ اس بات کا دکھ تمام عمر رہے گا کہ جو راتیں سکھوں کی لڑائیوں کے سن حفظ کرنے میں گزریں، اگر وہ ان کے لطیفوں کی نظر ہو جاتیں تو زندگی سنور جاتی۔ محمود غزنوی لاکھ لائق احترام سہی، لیکن اس سے بھی یہی شکایت رہی کہ 17 حملوں کی بجائے اگر جی کڑا کر کے ایک ہی بھرپور حملہ کر دیتا تو آنے والی نسلوں کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتیں، بلکہ پیدا ہی نہ ہوتیں۔ مورخین نے انسان کی سادہ سی داستان کو یادگار تاریخوں کا ایک ایسا کیلنڈر بنا دیا ہے جس کے سبھی ہندسے سرخ نظر آتے ہیں، چنانچہ طلباء ان کے حق میں دعائے مغفرت کر ہی نہیں سکتے۔ مارچ 1938 میں میٹرک کے امتحان سے کچھ دن قبل مرزا عبدالودود بیگ نے یہ راز فاش کیا کہ شکی القلب ممتحن سن سے ہی قابو میں آتے ہیں، چنانچہ ہوشیار طالب علم ہر جواب کی ابتدا کسی نہ کسی سن سے کرتے ہیں، خواہ سوال سے اس کا دور کا بھی تعلق نہ ہو۔ ایسے غبی لڑکے جو نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی میں کبھی تمیز نہ کر سکے اور آج تک چنگیز خان کو مسلمان سمجھتے رہے، محض اس وجہ سے فرسٹ کلاس لے سکے کہ انہیں قتل عمد کی صحیح تاریخ اور پانی پت کی جنگوں کے سن ازپر تھے۔ اور تو اور خود مرزا میٹرک میں اس وجہ سے اول آئے کہ انہیں مرہٹوں کی لڑائیوں کی تاریخیں یاد تھیں، ورنہ ان کی قابلیت تو یہ تھی کہ پرسوں تک اہلیہ بائی کو شیوا جی کی رانی سمجھ رہے تھے۔ میں نے ٹوکا تو چمک کر بولے، کمال کرتے ہیں آپ بھی، اگر شیوا جی نے شادی نہیں کی تھی تو نانا فڑنویس کس کا لڑکا تھا؟ ترقی یافتہ ممالک میں مارچ کا مہینہ بے حد بہار آفریں ہوتا ہے۔ یہ وہ رت ہے جس میں سبزہ اوس کھا کھا کے ہرا ہوتا ہے اور دامن صحرا موتیوں سے بھر جاتا ہے، لیکن بر صغیر میں یہ فصل گل آبادی کے سب سے معصوم اور بے گناہ طبقے کے لیے ایک ذہنی کرب کا پیغام لاتی ہے، جس میں 4 سال سے لے کر 24 سال تک کے سبھی مبتلا نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سالانہ امتحان کا موسم ہوتا ہے۔ خدا جانے محکمہ تعلیم نے اس زمانے میں امتحان رکھنے میں کون سی ایسی مصلحت دیکھی، ورنہ مجھ عاجز کی رائے میں اس ذہنی عذاب کے لیے جنوری اور جون کے مہینے نہایت مناسب ہیں۔ یہ اس لیے کہ کلاسیکی ٹریجڈی کے لیے خراب موسم انتہائی ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ بات سے بات نکل آئی، ورنہ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یک گونا افسوس ہوتا ہے کہ عمر عزیز کی 15-16 بہاریں اسی سالانہ جاکونی کی نظر ہو گئیں۔ وہ سلونا موسم جس کو اگلے وقتوں کی زبان میں جوانی کی راتیں مرادوں کے دن کہا کرتے تھے، شاہ جہاں کے 4 بیٹوں کی لڑائیاں اور فرانس کے تلے اوپر 18 لویوں کے سن ولادت و وفات یاد کرنے میں بسر ہوا۔ اور تنہا فرانس کا کیا مذکور، برطانیہ کی تاریخ میں بھی 6 عدد جارج اور 8 ایڈورڈ اور ہنری گزرے ہیں، جن کی پیدائش اور تخت نشینی کی تاریخیں یاد کرتے کرتے زبان پہ کانٹے اور حافظے میں نیل پڑ گئے۔ ان میں ہنری ہشتم سب سے کٹھن اور کٹھور نکلا، اس لیے کہ اس کی اپنی تخت نشینی کے علاوہ ان خواتین کی تاریخ وفات بھی یاد کرنا پڑی جن کو اس نے اپنے اوپر حلال کر رکھا تھا اور جنہیں باری باری تختہ نصیب ہوا۔ مارچ 1942 کا ذکر ہے۔ BA کے امتحان میں ابھی ہفتہ باقی تھا۔ میں روہیلوں کی لڑائیوں سے فارغ ہو کر مرزا عبدالودود بیگ کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ جھوم جھوم کر کچھ رٹ رہے ہیں۔ پوچھا، خیام پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے، نہیں، ہسٹری ہے۔ وہ شعر سے شغل فرما رہے تھے اور شعر پڑھتے وقت چہرے پر مرگ کی ایسی کیفیت میں نے قوالوں کے سوا کسی اور کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ پھر خود ہی کہنے لگے، چلو ہسٹری کی طرف سے تو بے فکری ہو گئی۔ قبلہ نانا جان نے 50 مشاہیر کی تاریخ ولادت و وفات کے کتے کہہ کر میرے حوالے کر دیے ہیں، جن میں سے آدھے حفظ کر چکا ہوں۔
اس کے بعد انہوں نے تیمور لنگ کی پیدائش اور رنجیت سنگھ کی رحلت کے قطعات بطور نمونہ گا کر سنائے۔ تخمینہ لگایا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ فی کس 2 قطعات کے حساب سے اس کے 400 مصرعے ہوئے، اور ابھی اس میں وہ ذیلی قطعات شامل نہیں جن کا تعلق دیگر واقعات سے ہے، مثلاً جانا پرتھوی راج کا سوئمبر میں بھیس بدل کر اور لے بھاگنا سنجکتا کو گھوڑے پر، آنا نادر شاہ کا ہندوستان میں واسطے لینے کوہ نور ہیرا برابر انڈے مرغابی کے، داخل ہونا واجد علی شاہ کا پہلے پہل مٹیا برج میں ماں 6 بیگمات کے اور یاد کرنا بقیہ بیگمات کو۔ ایک خطے میں تو قبلہ نانا جان جگت پر اتر آئے تھے، یہ اس نیم تاریخی حادثے سے متعلق تھا جس میں نور جہاں کے ہاتھ سے کبوتر اڑ گیا تھا اور جہانگیر نے نور جہاں کو پہلی بار قسمگین نگاہوں سے دیکھا تھا۔ حالانکہ دماغی طور پر میں پانی پت کی لڑائیوں میں بری طرح زخمی ہو چکا تھا، لیکن آخری قطعہ سن کر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ امتحان میں باعزت طریقے سے فیل ہونا اس اوچھے ہتھیار کو استعمال کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ البتہ مرزا نے 1 ہفتے بعد اسی کلید کامیابی کو امتحان میں بے دریغ استعمال کیا، جس میں انہیں 2 دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑی دشواری تو یہ ہوئی کہ رف کاپی میں قطعات اور حروف ابجد کا حساب دیکھ کر کمرہ امتحان کا نگران بار بار ان کے پاس آتا اور سمجھاتا کہ اردو کا پرچہ کل ہے۔ مرزا جھنجھلا کر جواب دیتے کہ ہمیں معلوم ہے۔ وہ نرمی سے پوچھتا پھر یہ تعویذ کیوں لکھ رہے ہو؟ آخر مرزا نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو فن تاریخ بذریعہ شعر گوئی کے رموز نکات سے غلط انگریزی میں آگاہ کیا تو حیرت سے اس کا منہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا۔ دوسری دقت یہ ہوئی کہ ابھی 5 سوالوں کے بادشاہوں، راجاؤں اور متعلقہ جنگوں کے عدد اور سن نکلے بھی نہ تھے کہ وقت ختم ہو گیا اور نگران نے کاپی چھین لی۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، مجھے سن یاد نہیں رہتا اور مرزا کو وہ واقعہ یاد نہیں رہتا جو اس سن سے متعلق ہو۔ فرض کیجئے مجھے یاد ہے کہ فرانسیسی انقلابیوں نے کسی صدی کے آخر میں قلعہ باستیل کا محاصرہ کیا تھا، لیکن سن یاد نہیں آتا۔ اب مرزا کو یقیناً اتنا یاد ہوگا کہ 1779 میں کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی تھی، لیکن کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی یہ وہ بغیر استخارہ کیے نہیں بتا سکتے تھے۔ چنانچہ مارچ 1942 ہی کا ذکر ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی کمزوری پر افسوس کر رہے تھے اور لقمہ دیتے جاتے تھے۔ وہ اس طرح کہ وہ مجھے روس کی بیوہ ملکہ کیتھرین کا سن ولادت اور تاریخ تاج پوشی وغیرہ بتا رہے تھے، اور میں ان کو اس کے منہ بولے شوہروں کے نام رٹوا رہا تھا۔ اچانک مرزا بولے، یار یہ بڑے آدمی مر کے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ میں نے کہا کارلائل کا قول ہے کہ تاریخ مشاہیر کی سوانح عمری ہے۔ کہنے لگا سچ تو کہتا ہے بیچارہ، تاریخ دراصل بڑے آدمیوں کا اعمال نامہ ہے جو غلطی سے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے۔ اب یہ نہ پوچھو کس نے کیا کیا اور کیوں کیا، بس یہ دیکھو کب کیا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک مفکر کہتا ہے، بات کاٹ کے بولے، بھائی تم اپنے اچھے بھلے خیالات بڑے آدمیوں سے کیوں منسوب کر دیتے ہو؟ کیا لوگ غور سے نہیں سنتے؟ میں نے مکرر عرض کیا، واقعی ایک مفکر کہتا ہے کہ عظیم انقلابات کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ تم دیکھ لو، زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں، تاریخی کیلنڈر میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ سب جانتے ہیں کہ سکندر نے کس سن میں کون سا ملک فتح کیا، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بن منس کون سے سن میں انسان بنا۔ اتنا تو اسکول کے بچے بھی بتا دیں گے کہ سقراط نے کب زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا، لیکن آج تک کوئی مورخ یہ نہیں بتا سکا کہ لڑکپن کس دن رخصت ہوا، جوانی کس رات ڈھلی، بڑھاپا کس گھڑی شروع ہوا۔ مرزا کہنے لگے، برادر، ان سوالات کا تعلق تاریخ یونان سے نہیں، طب یونانی سے ہے۔ سن عیسوی سے کہیں زیادہ مشکل ان تاریخوں کا یاد رکھنا ہے جن کے بعد قبل مسیح آتا ہے، اس لیے کہ یہاں مورخین گردش ایام کو پیچھے کی جانب دوڑاتے ہیں۔ ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ذہنی یوگا کرنی پڑتی ہے، جو اتنی دشوار ہے جتنا الٹے پہاڑے سنانا۔ بھولے بھالے بچوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ روم کی داغ بیل 753 قبل مسیح میں پڑی،
تو وہ ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے سوال کرتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے میں ابھی 753 سال باقی ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ 753 قبل مسیح کو 7ویں صدی شمار کریں یا 8ویں۔ عقل مند استاد ان جاہلانہ سوالوں کا جواب عموماً خاموشی سے دیتے ہیں۔ آگے چل کر جب یہی بچے پڑھتے ہیں کہ سکندر 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 323 قبل مسیح میں فوت ہوا، تو وہ استاد سے پوچھتے ہیں کہ یہ بادشاہ پیدا ہونے سے پہلے کس طرح مرا؟ استاد جواب دیتا ہے، پیارے بچوں، اگلے وقتوں میں ظالم بادشاہ اسی طرح مرا کرتے تھے۔ کلاسیکی شاعر اور انشا پرداز سن و سال کی الجھنوں میں نہیں پڑتے۔ وہ یہ فکر نہیں کرتے کہ جب مصر کو انتونی نے اور انتونی کو کلوپترا نے تسخیر کیا تو اس سیزر چشیدہ ملکہ کی کیا عمر تھی۔ ان کے برعکس مورخین نے اس تحقیق میں دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے کہ اپنے سندلی ہاتھوں کی نیلی نیلی رگوں پر اترانے والی اس عورت کی اس وقت کیا عمر ہوگی۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے، جب خود انتونی نے اس کے سن ولادت کو نظر انداز کیا اور اس کی چاہت میں امور سلطنت کو بھی نظر انداز کیا، تو آپ کیوں اپنے آپ کو اس غم میں ہلکان کیے جا رہے ہیں؟ ایسے موقع پر شیکسپیئر محض یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ وقت اس کے لازوال حسن کے سامنے ٹھہر جاتا ہے اور عمر اس کا روپ اور رس نہیں چرا سکتی۔ اس اعتبار سے خواتین کا ایک طرز عمل باعث تحسین اور لائق تقلید ہے، وہ یہ کہ وہ اپنی پیدائش کی تاریخ اور مہینہ ہمیشہ یاد رکھتی ہیں لیکن سن بھول جاتی ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ حافظہ خراب ہو تو آدمی زیادہ عرصے جوان رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت کا احساس بذات خود ایک آزار ہے جس کو اصطلاح میں بڑھاپا بھی کہتے ہیں۔ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اگر سن پیدائش یاد رکھنے کا رواج اٹھ جائے تو بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے، یا اگر کیلنڈر ایجاد نہ ہوا ہوتا تو کسی کے دانت نہ گرتے۔ تاہم اس میں کلام نہیں کہ جس شخص نے بھی ناقابل تقسیم رواں دواں وقت کو پہلی بار سیکنڈ، سال اور صدی میں تقسیم کیا، اس نے انسان کو صحیح معنوں میں پیری اور موت کا ذائقہ چکھایا۔ اب جب کہ زندگی اپنے آپ کو گھڑی کی ٹک ٹک سے ناپتی ہے، تہذیب یافتہ انسان اس لوٹ کر نہ آنے والے عہد کی طرف پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے جب وہ وقت کا شمار دل کی دھڑکنوں سے کرتا تھا اور نئی نویلی دلہن رات ڈھلنے کا اندازہ ستاروں کے جھلملانوں سے لگاتی تھی۔ نہ گھڑی ہے وہاں نہ گھنٹا، نہ شمار وقت و ساعت، مگر اے چمکنے والو، ہو تم ہی انہیں سجھاتے کہ گئی ہے رات کتنی۔